ناظرین آداب، مورخہ 18 مئی 2025 مطابق 19 ذی القعدہ 1446 ہجری کے اودھ نامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ دہشت گردی کے خلاف نتیجہ خیز کارروائی کے بعد اب ہندوستان نے سفارتی محاذ پر پاکستان کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرنے کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ مرکزی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جھوٹ اور دہشت گردانہ نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے خصوصی کثیر پارٹی پارلیمانی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سبھی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 وفود تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ٹیم کی قیادت تجربہ کار کانگریس رکن پارلیمنٹ اور خارجی امور کے ماہر ڈاکٹر ششی تھرور کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی دوران کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے موقف کو بیرونی ممالک تک پہنچانے کے لیے آل پارٹی وفد بھیجنے کے نام پر سیاست کر رہی ہے اور کل جماعتی وفد میں شامل ہونے کے لیے جن ناموں کی سفارش کی جا رہی ہے انہیں نہیں بھیج رہی ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے آپریشن سندور کے شروعات میں ہی پاکستان کو اس فوجی کارروائی کے بارے میں مطلع کر دیا جو ایک سنگین جرم ہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایک ویڈیو بیان کا حوالہ دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دعویٰ کیا کہ حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ فضائی حملے کے آغاز میں پاکستان کو اطلاع دی گئی تھی۔ راہل گاندھی نے سوال اٹھایا کہ ایسا کرنے کی منظوری کس نے دی، اس کے نتیجے میں ہماری فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے۔ کانگریس پارٹی نے بھی اس بیان کو لے کر حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ پارٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت نے دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کرنے سے پہلے پاکستان کو اطلاع دی۔ حکومت کا یہ اقرارنامہ ہماری فوجی سلامتی کے ساتھ سنگین لاپرواہی کا ثبوت ہے اور یہ ایک مجرمانہ حرکت ہے۔ پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں ہریانہ کے حصار کی رہنے والی یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 152 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعہ 3، 4 اور 5 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں جیوتی سمیت اب تک پنجاب اور ہریانہ سے کل 6 پاکستانی جاسوسوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جیوتی ملہوترا پاکستانی ہائی کمیشن میں کام کر رہے دانش نامی شخص کے ساتھ رابطے میں تھی اور دانش نے اسے کئی بار پاکستان بھی بھیجا تھا۔ واضح ہو کہ جیوتی ملہوترا اپنا ٹریول چینل چلاتی ہیں اور وہ کئی بار پاکستان گئی اور کئی خفیہ معلومات پاکستان میں شیئر بھی کر رہی تھی۔ جیوتی سے پوچھ تاچھ میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے رابطے میں بھی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 13 مئی کو دانش کو ہندوستانی حکومت نے پرسن نان گراٹا قرار دے کر ملک سے نکال دیا تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں محکمہ آیوش کے کام کاج کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات بھی دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آیوش نہ صرف ہندوستان کی طبی روایت کی علامت ہے بلکہ یہ مجموعی صحت کے نقطہ نظر کو بھی واضح کرتی ہے۔ آیوش کے میدان میں اتر پردیش کو قومی اور عالمی قیادت کے کردار میں لانے کے لیے تمام کوششوں کو متحد منصوبہ بند اور بروقت طریقے سے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے ہر ڈویژن میں ایک مربوط آیوش کالج قائم کیا جانا چاہیے جس میں آیوش کے تمام نظام بشمول آیوروید، یونانی، ہومیوپیتھی ایک ہی کیمپس میں دستیاب کرائے جائیں۔ اس اقدام سے نہ صرف طب کے آیوش نظام کو تقویت ملے گی بلکہ مستقبل میں صحت پر مبنی تعلیمی نظام کو بھی تقویت ملے گی۔ آج خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں اتر پردیش کے گورنر اور لینگویج یونیورسٹی کے چانسلر آنندی بین پٹیل کی ہدایت پر نیک کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نمائندوں نے دورہ کیا۔ اس ٹیم کی قیادت مہاراج سہیل دیو یونیورسٹی اعظم گڑھ کے وائس چانسلر پروفیسر سنجیو کمار نے کی۔ معائنہ ٹیم نے تعلیمی، انتظامی اور بنیادی ڈھانچے کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے سبھی شعبوں اور ان کے کلاس روم اور لائبریریوں کا بھی دورہ کیا اور صدور شعبہ اعجاز سے نیک کی تیاریوں کے سلسلے میں بات کی اور کچھ ہدایات بھی دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سبھی شعبوں کے اساتذہ، طلبہ اور غیر تدریسی عملے سے بھی بات کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا نے کہا کہ یہ معائنہ ادارے کے معیار کو برقرار رکھنے اور مسلسل بہتری کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے معائنہ ٹیم کا خیر مقدم کرتے ہوئے یونیورسٹی کی کامیابیوں اور مستقبل کے منصوبوں سے ٹیم کو آگاہ کیا۔ انڈین فیڈریشن آف ورکنگ جرنلسٹ کے قومی صدر آجہانی کے وکرم راؤ کو آج یوپی پریس کلب میں جذباتی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سازتی اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، صحافیوں اور مزدور تنظیموں کے رہنماؤں نے انہیں یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ سازتی اجلاس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوپی حکومت کے سابق وزیر
ڈاکٹر عمار رضوی نے کہا کہ راؤ صاحب نے کبھی بھی چیلنجوں کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا، وہ مسائل سے لڑتے تھے۔ انہوں نے تعزیتی اجلاس میں تجویز پیش کی کہ اتر پردیش حکومت کو کے وکرم راؤ کے نام پر صحافت کا ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں یونین کی تجویز کے حوالے سے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے بات بھی کریں گے۔ اوادھنامہ کے جہاں نما سفر کے مطابق ایران کی بحجہ کے 86ویں بحری بیڑے کی واپسی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شہداء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایران کے صدر نے کہا کہ دفاعی میدان میں یہ نظریہ کہ ہم دوسروں پر انحصار کیے بغیر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں بہت ہی قابل احترام ہے۔ مسعود پزشکیان نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم سے متعلق ٹرمپ کے بیانات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ امن و آشتی کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف لوگوں کو قتل کرنے کے جدید ترین ذرائع استعمال کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں، اور متضاد بیانات کے ساتھ وہ بیک وقت امن اور قتل غارت دری کا پیغام دیتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری دوبارہ شروع کرنے سے روک دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کو کہا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملکی تاریخ کی ملک بدری کی سب سے بڑی مہم چلانے اور خاص طور پر لاطینی امریکی ممالک سے آنے والے تارکین وطن پر قابو پانے کا عزم ظاہر کیا تھا، لیکن امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری سے روک دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عدالت نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کے حق میں فیصلہ دیا جو اس قانون کے تحت فوری ملک بدری کے خدشے سے دوچار تھے۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین شریفین میں دینی شعبے کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عازمین حج کی سہولت کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی اسمارٹ معاون ایپ لانچ کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ادارہ حرمین کے شعبہ دینی امور کی جانب سے حج آپریشنل پلان جاری کر دیا گیا ہے جو 120 اقدامات پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد عازمین حج کی بہتر رہنمائی کرنا ہے۔ متعدد زبانوں میں عازمین حج کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل رہنما ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ روبوٹ پرارا کے دوسرے ورژن کو متعارف کرایا گیا ہے جو گزشتہ برس سے ہی اپڈیٹ ہے۔ اس میں مزید زبانوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمین کے لیے 50 علمی و فکری پروگرامز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر